ہوتی، 18 برس کی ہوتی ہے، 19 برس کی ہوتی ہے، 20 برس کی ہوتی ہے، 25 سال کی ہوتی ہے، اور انہیں ایک سازش کے طور پہ کالجوں میں، سازش کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کالجوں میں ایک بینچ پہ ایک غیر مرد کے ساتھ آپ کی بچی کو بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کہاں سے مزاج ملا؟ یہ کس نے دیا؟ یہ سازش نہیں تو پھر کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ 10 برس کی عمر میں ساتھ میں اب نہ رہے بسترے پہ، باپ اور بیٹی ایک ساتھ بستر پر نہ رہے۔ مگر یہ ہماری غیرت کہاں مر گئی کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے ایک بینچ پر بیٹھ کر کے، اور یہ کوچنگ کے نام پر، ٹیوشن کے نام پر، ان کے درمیان میں جب ٹیچر پڑھا لیتا ہے، جو میں نے جانکاری لی ہے اس کے متعلق، کہ جب ٹیچر پڑھا کر کے فارغ ہوتا ہے نا، تو فارغ ہونے کے بعد پھر ٹیچر حکم دیتا ہے کہ آپس میں آپ لوگ مکالمہ کرو، یعنی وہ انگلش میں آپ سے سوال کرے تو آپ انگلش میں کا جواب دو۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے کرتے کرتے، وہ چونکہ ایک سازش ہے، اور اس سازش کا حصہ بنتے بنتے آج نہیں کل وہ ہماری بہنیں مرتد ہو کر کے غیروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آتی، جیسا آج کل نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ قرآن مجید میں بہت پہلے ارشاد ہو گیا کہ اپنی جان کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جب یہ باتیں واضح ہو گئی کہ بچانا ہے، اور جہنم میں جائے گا کون؟ یہ بات، جہنم میں جائے گا کون؟ مومن جائے گا؟ مومن نہیں جائے گا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کے نام پر زندگی قربان کر دی ہو، وہ نہیں جائے گا جہنم، اسے بچا لیا جائے گا۔ جہنم میں جائے گا کون؟ جہنم میں انہیں جانا ہے جنہوں نے اسلام کا راستہ چھوڑ کر کے، ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے کفر کے قریب ہوئے، شرک کے قریب ہوئے، بدعتوں کے قریب ہوئے، اور قریب ہو کر اسی میں ملوث ہو کر کے دنیا سے اسلامی رشتہ انہوں نے توڑ لیا، انہیں جہنم میں جانا ہے، انہیں جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بچاؤ انہیں اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر، بچاؤ بچاؤ۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کے ماتحت سے، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم ایک حدیث شریف کا مفہوم پڑھ رہے تھے، اس میں یہ حکم ہے کہ 3 شخص پر جنت حرام ہے، پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہے تھوڑا سا اضافے کے ساتھ۔ اس میں ایک شخص ہے جنہوں نے زندگی بھر شراب پی رکھی ہے، شدید اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو، اور ایک شخص ہے جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، ان کی تھوڑی سی خواہشوں پر اپنی دبنگ آواز کے ذریعے چپ کرا دیا ان کو، فرمایا جنت حرام۔ اور ایک شخص ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ دیوس پر جنت حرام۔ دیوس کیا چیز ہے؟ سوال ہوا، فرمایا گیا کہ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں، وہ شخص دیوس ہے جس نے اپنے پریوار میں اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی شریک حیات کو بازاروں کی زینت بنایا، ولیمہ شادیوں میں جا کر کے ان کی بہنیں بے پردہ گھوم کر غیر مردوں کے سامنے اپنے آپ کا ظاہر کیا، اور یہ بہنیں اگر ویڈیو کلپ بنا کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہی ہیں، تو اس مرد، اس گھر کا مرد اگر ان باتوں پر خاموش بھی ہے اور راضی بھی ہے، ایسے شخص پر جنت حرام ہے، حرام ہے۔ اب آپ بتائیں، آج بیٹوں کے ہاتھ میں موبائلیں دے رکھی ہیں، ہم بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائلیں دے رکھی ہیں، سارے گھر کے جتنے ممبر ہیں سب کے ہاتھ میں ایک ایک فون ہے، اور ہر عقل مند انسان اس چیز کو جان رہا ہے
میں نے ایک جملہ شروع میں کہہ دیا تھا، کچھ باتیں بتانے سے جانی جاتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو بغیر بتائے خود جان لینی چاہیے۔ وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے سارے گھر کے ممبر کو موبائل دے رکھے ہیں۔ چھوٹا بچہ اگر ہے وہ موبائل چلا رہا ہے، 15 سال کا لڑکا ہے وہ موبائل چلا رہا ہے، 17 سال کی لڑکی ہے وہ موبائل چلا رہی ہے۔ اور یہ ذہن آپ کو یہاں پر اپنے ذہن کے پرندے کو دوڑانا ہوگا اور یہاں پر یہ محسوس کرنا ہوگا کہ جب ہم نے ان کو موبائل دے رکھے اور جب ان موبائلوں سے وہ ہم سے تنہائی تلاش کرتے ہیں، جب ان موبائلوں کی خاطر وہ ہم سے جدا ہونا چاہتے ہیں، اب بتاؤ کہ ان موبائلوں پر وہ کیا دیکھنے کے لیے آپ سے تنہا ہونا چاہتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، خود ہی اس کا جواب مانگو۔ یہ دیوث کے حصے میں یہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے اپنی بچیوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو موبائل تو دے رکھا ہے مگر اس کی نگرانی کے لیے کوئی فکر نہیں کی، اور نگرانی نہ کرنا یہ آپ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ آپ نے کبھی فکر نہیں کی کہ میری بچی کا کیا معاملہ ہے، 4 گھنٹے اگر 12 گھنٹے وہ موبائل میں اگر مست ہے تو آخر وہ موبائل میں کر کیا رہی ہے؟ آپ نے کبھی جانچ نہیں کی اس کا مطلب آپ راضی ہوئی اس چیز۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان بغیرت سے بغیرت انسان اگر جب بات بہنوں کی آتی ہے نا تو اس کے اندر کی غیرت جان جاتی ہے۔ بے عزت سے بے عزت انسان جو سماج میں اس کی کوئی عزت نہ ہو، جب بات بیوی کی آتی ہے نا تو اس کی بھی عزت جان جاتی ہے، اس کی بیوی پہ کوئی تہمت نہ لگا، آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اور بے شرم سے بے شرم انسان اگر ہے، بات جب بیٹیوں کی آ جائے تو پھر وہ بات نہیں کرنا چاہتا کسی بیٹیوں کے معاملے میں، وہ چاہتا نہیں کہ میری بیٹی کا نام کوئی غیر مرد لے۔ ایک انسان کی یہ فطرت بتا رہا ہوں، یہ ہوتی ہے، مگر آج کا معاشرہ اللہ سمجھ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آئے دن نیوز، آئے دن خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آئے دن سب کچھ ہمارے سامنے چل رہا ہے کہ ہماری گھر کی بچیاں، ہماری بہنیں کس طرح سے غیروں کے ہاتھ میں جا کر پھنس رہی ہیں اور وہ مرتد ہو رہی ہیں۔ ہماری زندگی کی پوری پونجی ایمان ہے اور ایمان لے کے وہ جا رہے ہیں ہم سے، ہمارا ایمان برباد ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے، ہمیں فکر نہیں ہو رہی آخر یہ کیا چیز ہے، ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے اس کی بات۔ وہ وہی بات لوگ کی آتی کہ دیوث پر جنت حرام۔ سوال ان سے ہوگا کہ بچیاں اگر موبائل میں گانے اور میوزک میں مست تھی تو تو نے سوال کیوں نہیں کیا؟ بیٹے اگر موبائل میں میوزک اور پکچر دیکھ رہے ہیں تو تو نے ان سے سوال کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کے بچے غلط راہ پر اس کے مسافر بنے تو آپ نے اس کی فکر کیوں نہیں کی؟ سوال ہوگا۔ اور ایسے سوال ہے کہ ان سوالوں کا جواب بھی کسی کو نہیں ہے۔ دیوث پر جنت حرام ہے، تو جب جنت حرام ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جانا۔ کہ اپنی جان کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے، گھر میں جو ہمارا ماحول، جو ہمارا کلچر چل رہا ہے وہ عجیب سا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گھر مسلمان کا ہے یا پھر کس کا؟ صبح اگر آپ صبح کو یا پھر شام کو گھروں کا چکر مار لیں تو کہیں سے ٹی وی چلنے کی آوازیں آتی ہیں، کہیں سے گانے اور میوزک کی آوازیں آتی ہیں، عجیب سا یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا؟ ہم اس کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ میرے عزیزوں، یہ بہت نازک موڑ ہے، بہت نازک موڑ ہے کہ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی نا تو سب کچھ برباد ہو جائے۔ پوری زندگی ہم نے اگر سجدے کر لیے، آپ کو بتا دیں ایک گھڑی فکر کی نا، ایک گھڑی فکر کی، جیسے ہم نے بتایا کہ فکر آخرت، ایک گھڑی فکر کی یہ 60 برس کی نفلی عبادت سے، 60 برس کی نفلی عبادت سے۔ اگر کوئی انسان زندگی بھر نوافل پڑھے، زندگی بھر نوافل پڑھے اور صرف ایک صغیرہ گناہ سے توبہ کر لے تو ان نوافل پہ اس کا ایک صغیرہ گناہ سے توبہ بھاری پڑ جائے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو آپ پر فرض پڑھنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تلاوت قرآن کتنی کی ہے، اب اس پہ میں آ رہا ہوں کہ بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسجدوں میں
کتنے کتنے بلب لگوائے، کتنے پنکھے بنوائے، کیا کیا انتظام کیا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فکر مند کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ اصل چیز ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ اصل چیز ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنانے کی کوشش کی کہ نہیں کی، یہ اصل چیز تھی۔ زندگی تو گزر رہی ہے نا ایک دن، اور گزر جائے گی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے چیخ مار دی، ایک دن حساب لگایا، چیخ مار دی۔ چیخ مار دی کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ اگر مثلاً ہم نے 60 سال زندہ رہنا ہے، مثلاً مان لیں 60 سال، اور ہر دن اگر ہم نے ایک گناہ کیے تو ہم یہ انگلش والے سال سے اگر حساب کر لیں، 60 سال میں 21,900 دن ہوتے ہیں۔ اگر دن میں ہم نے صرف ایک گناہ کیے تو دن میں اگر ایک گناہ ہوئے تو پوری زندگی میں کتنے گناہ ہوئے بھائی؟ 21,900۔ مگر اب بات کچھ اور کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، فجر نہیں پڑھا، ظہر تک اس کا پورا حصہ گناہ میں لکھا جا رہا ہے۔ ظہر نہیں پڑھا، ظہر سے لے کے عصر تک اس کا پورا سسٹم گناہ میں لکھا جا رہا ہے۔ عصر نہیں پڑھی، مغرب تک اس کا گناہ میں شمار، مغرب نہیں پڑھی تو مغرب سے لے کر عشاء تک اس کا گناہ میں شمار، عشاء نہیں پڑھی تو فجر۔ اب میں یہاں پہ سیکنڈوں پہ منٹوں پہ نہیں آ رہا ہوں، بہت زیادہ ہو جائے گا، اب میں گھنٹوں پہ آ رہا ہوں۔ اگر ہر گھنٹے ایک گناہ مان لیتے ہیں 21,900 میں آپ کر لیجئے گا تو 5 لاکھ سے زیادہ گناہ اس کے حصے میں آتے ہیں۔ صرف ان گناہوں کی بات کر رہا ہوں جن گناہوں کا تعلق نماز نہ پڑھو کہ اگر آپ نے نماز صرف نہیں پڑھی، صرف نماز نہیں پڑھی تو اس کا گناہ کتنا ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ گناہ کا جو ہے آپ اس گٹھری کو لے کر کے قبر میں اترنے والے ہیں۔ اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں، ہم تسلی دیتے رہتے ہیں اپنے آپ کو یار کہ اللہ رحیم ہے۔ میں نے جہاں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیجا امید مت رکھا کر، بیجا امید مت رکھا، وہ اعمال اپنے پہلے کر لو اور اپنے اندر وہ چیزیں داخل کرو کہ جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، کم سے کم اس کا کچھ حصہ تو کم سے کم 10ویں حصے کا تو عامل بن جاؤ۔ 10ویں حصے کے اگر عامل بن گئے تو بھی نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کروں اور جنتی ہو جاؤں، جنتی ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، عبادت اللہ کی کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کا، اور رمضان کے فرض روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور نماز پڑھنا، بس۔ اتنا سننے کے بعد اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ یہی کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ کہتے وہ چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ، سبحان اللہ۔